اور میری رائے ہے کہ لفظ فارغ کو فارغ کر دیا جائے، فارغ کو فارغ کر دیا جائے، تکلم میں بھی کتابت میں بھی ذہن سے بھی اس کا بھولنا بھی بھلا دیا جائے۔ فارغ کہاں ہوتے ہیں؟ ہم سے زیادہ کوئی مصروف ہے؟ فارغ نہیں ہوئے، فارغ نہیں ہوئے، بہت مصروف ہو گئے، بہت مشغول ہو گئے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ فراغت کا الگ ایک تصور ہے، اس سے قطع نظر کرتے ہوئے اپنے آپ کو ذرا ہلانا جلانا، متوجہ کرنا ہے۔ ہم تو طالب علم و عمل ہیں، طالب علم و عمل ہیں، اور کچھ باتیں ہیں جو اشارہ میں کنایہ میں کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہیے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس میں ایک بات سب سے پہلے میرے لیے، پھر میرے عزیز بھائی، عالمیہ سال دوم، یہ لفظ دوم ہے، دوم نہیں، سوم نہیں، دوئم سوئم نہیں، یکم، یکم پہلا، یکم نہیں، چونکہ میم ما قبل مضموم ہے، میم ما قبل مضموم ہے، یکم دوم دوسرا، سے تین، سیوم تیسرا، چہارم چوتھا، پانچ پنجم پانچواں، ششم چھٹا، ہفتم ساتواں، ہشتم آٹھواں، نو یہ عدد ہے، نو، تسعہ نو، نواں، نہادن رکھنا، نہد مضارع۔ اگر ہم نہم پڑھیں گے، نہم پڑھیں گے تو یہ تلفظ اس عدد کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ صیغہ واحد متکلم بحث فعل مضارع نہادن رکھنا سے بن جائے۔ کسی جگہ پہ حضرت ایک بات سامنے آئی ابھی پچھلے اسفار میں، کسی جگہ کی بات ہے، انہوں نے کہا یہ ناظم ہے، یہ کیا ہے، تعارف کراتے ہوئے کہنے لگے ہمارے ناظم ہے۔ تو بس میں جب وہاں سے روانہ ہوا، ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، میں نے کہا ویسے بات تو ٹھیک ہے، آپ تو ناظم ہیں، چونکہ ناظم یہ اس میں فاعل کے وزن، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، مگر جو ان کا انداز تھا، میں نے کہا نازیدن، ناز کرنا، نخرے کرنا، نازد مضارع، نازد، نازند، نازی، نازید، نازم، میں نخرے کرتا ہوں، واحد متکلم کا صیغہ ہے، بعض فعل مضارع، نازم، تلفظ کا بھی مسئلہ بنے گا۔ میں نے کہا ہم تو نازم کے لفظ کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غلط تلفظ ہوا ہے؟ نازم تو ہے نازم، مگر یہ نازم بھی تو غلط نہیں ہے، نازم، نازم صاحب ہوتے ہیں نازم۔ دس، دہم، دسواں، دادن دینا، دہت مضارع، اور عدد کیا ہے؟ دہ، فرمائیے، دہ امر کا صیغہ بھی ہے، واحد حاضر کا، اور دہ دیہات کو بھی کہتے ہیں۔ عالمیہ سال دوم، عالمیہ سال دوم، سب سے پہلا مخاطب خود ہوں، کیونکہ مخاطب بھی خود ہوں، مخاطب بھی خود ہوں، اور پھر اپنے عزیز، اپنے بھائی جو عالمیہ سال دوم میں ہیں۔ استاد المحدثین، فخر المحدثین، رئیس المحدثین، راس المحدثین،
حضرت اقدس حضرت علامہ محمد شریف صاحب کشمیری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، دارالعلوم دیوبند کے بھی بڑے اساتذہ میں، اور پھر جامعہ خیر المدارس ملتان، جامعہ قاسم العلوم، بیک وقت دونوں کے شیخ الحدیث اور صدر مدرس، سب جانتے ہیں۔ حضرت دورہ حدیث شریف والوں سے فرمایا کرتے تھے یہ بتائیے کہ آپ کی معلومات زیادہ ہے یا مجہولات؟ جواب میں یہاں اشارہ کر کے گزرنا چاہوں گا، تو سب عرض کرتے حضرت مجہولات زیادہ ہیں، تو فرماتے تھے جن کی مجہولات زیادہ ہوں وہ کون ہوتے ہیں؟ جواب واضح ہے، تو فرماتے تھے زندگی بھر اپنے کو یہ سمجھو کہ عافیت میں رہو۔ علم کیا ہے؟ ہر دن اپنی جہالت کا پتہ چلے، ہر لمحہ اپنی جہالت کا پتہ چلے، یہ علم۔ اور وہ واقعہ بھی تو آپ کے علم میں ہے، جب پڑھا لکھا زمانہ تھا، پڑھے لکھے لوگ زیادہ تھے، اب پڑھے لکھے خال کہیں ہیں، عام طور پہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے، بڑا حادثہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اب کہیں نظر آتے ہیں۔ سب کو پتا ہے لکھا پڑھا کون ہوتا ہے، لکھا پڑھا وہ ہے جو تہجد پڑھتا ہو، جو فرض نماز بھی نہ پڑھے وہ لکھا پڑھا ہے یا گرا پڑھا ہے؟ وہ گرا پڑھا ہے، لنگڑا لولا ہے، اپاہج ہے، لم یبج ہے، اس کو کوڑ کی بیماری ہے، جزام کی بیماری ہے، ظاہر ہے گرا پڑا کیسے لکھا پڑا ہو سکتا ہے؟ تو وہ اس وقت میں ملک کے حکمران بھی، بادشاہ بھی پڑھے لکھے حضرات ہوتے تھے، قرآن و سنت کی نسبتوں سے مزین ہوتے تھے۔ تو یہ جو سرکاری مناصب تھے، جیسے قاضی ہیں، قاضی القضات ہے، جیسے حضرت مفتی صاحب، یہ سرکاری مناصب ہوتے تھے، اور یہ حضرات کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ان منصبوں کو ان کی ضرورت ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک ترتیب تھی، تو ایک مفتی صاحب سے کسی نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ، حضرت تشریف فرما ہے اپنے منصب پہ، اور اوقات وہی ہیں جو حکومت کے ساتھ ہیں، اپنے دفتر میں تشریف فرما ہے، اس نے آ کے مسئلہ پوچھا یا استفتاء پیش کیا مکتوب شکل میں۔ حضرت نے فرمایا ابھی استحضار نہیں ہے، مستحضر نہیں ہے، میں مراجعہ کر لوں گا پھر بتا دوں گا، بس اتنی سی بات۔ تو وہ عجلت میں ہوگا، جلدی میں ہوگا، اس نے کہا پھر آپ تنخواہ کس بات کی لیتی؟ بات واضح نہیں ہوگی۔ آپ پھر جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی مستحضر نہیں ہے یہ مسئلہ، دیکھ کر بتاؤں گا، تو آپ بیٹھے کس لیے ہیں؟ تنخواہ کس بات کی لیتے؟ یہاں بھی اشارہ کر کے گزروں گا۔ حضرت نے فرمایا بھائی میں اپنی معلومات کی تنخواہ لیتا ہوں، اب اپنی مجہولات کی تنخواہ بھی لینے لگ جاؤں، شاہی خزانہ خالی ہو جائے، میری تنخواہ نہیں دے سکتا۔ میری مجہولات اتنی زیادہ ہے، اگر ان کی بھی لینے لگ جاؤں، میں معلومات کی تنخواہ لیتا ہوں، مجہولات کی بات واضح ہو جائے۔ مجہولات اتنی زیادہ، تو انشاءاللہ فارغ کے لفظ کو فارغ کر دیا۔ اور مجھ سے تو کوئی پوچھتا نہیں تھا، کسی نے پوچھا تھا ایک مرتبہ کہ فارغ کب ہوئے، تو ان سے میں نے عرض کیا فارغ تو نہیں ہوا ہوں، ابھی تک پڑھ رہا ہوں، طالب العلم۔ ان پہ وجہ طاری ہو گیا تھا، لیکن یہ بھی پہلی بات۔ پھر مدینہ منورہ میں حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ کا ایک ملفوظ نگاہ سے گزرا، جو جامعہ دارالعلوم کراچی سے جو کتاب شائع ہوئی ہے، ہم سے عہد لیا گیا، بڑی محنت فرمائی ہے ہمارے حکیم الامت مجدد ملت مجدد اعظم حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ کی تصانیف، شیخ الاسلام حضرت علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ کی تشکیل فرمائی اس کی تبویب کے لیے، جدید تبویب کے لیے، اور
شیخ الحدیث ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی نگرانی میں اس کی تقریر اور پھر جامعہ دارالعلوم کراچی سے اس کی اشاعت، وہ کتاب نظر سے گزری تو اس میں حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دربار الہی میں داخلہ ہر اس شخص پر حرام ہے جو مخلوق کی نگاہ میں اپنا کوئی مرتبہ چاہتا ہے۔ میرے ساتھ دہرائیں مجھے تاکہ مجھے فائدہ ہوگا۔ اذا تقرر الکلام علی الشرع تقرر فی القلب، ذرا ارشاد فرمائیے دربار الہی میں داخلہ ہر اس شخص پر حرام ہے جو مخلوق کی نگاہ میں اپنا کوئی مرتبہ چاہتا ہے۔ اور حضرت ہی ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں تواضع کی علامات، یا اللہ تواضع کی علامات، حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو حدیث پاک میں من تواضع للہ رفعہ اللہ، بے شک بلندی تواضع سے نصیب ہوتی ہے، اس کی تشریح میں فرماتے ہیں بلندی بے شک تواضع سے نصیب ہوتی ہے مگر اس کو جو خود بلندی سے بھاگتا ہو، مگر اس کو جو خود بلندی سے بھاگتا ہو اور اپنے آپ کو کسی مرتبے مقام کا اہل نہ سمجھتا ہو۔ بات واضح ذرا دہراتے ہیں بلندی بے شک تواضع سے نصیب ہوتی ہے مگر اس کو جو خود بلندی سے بھاگتا اور اپنے آپ کو کسی مرتبے مقام کا اہل نہ سمجھتا ہو۔ اور تواضع کی علامات میں ایک یہ بھی ہے کبھی بھول کر بھی خیال نہ آئے کہ ہمارا بھی استقبال ہوگا، ہمارا بھی اعزاز ہوگا۔ یہ تواضع کی علامات، ابھی تو خیر یہ موضوع نہیں، گزارش تو وہی تھی جو پہلے ہے، وہ بھی سب اپنے لیے۔ تازہ خواہی داشتن داغ ہائے سینہ، گاہے گاہے باز خواہی قصہ فارینہ، اپنا سبق نہ بھول جائے، اپنا سبق یاد رہے۔ تبلیغ میں دعوت کے کام میں سب سے پہلا سبق سیکھا تو نہیں کہہ سکتے، سنا سیکھنا اور زندگی میں آنا یہ تو بڑی بات۔ اس لیے ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا جمشید علی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ہم سیکھنے والے بھی نہیں ہیں، سیکھ تڑ ہیں۔ سیکھ تڑ وہ ہے جس کو سیکھنا بھی نہیں آئے، یہ سیکھنے والے بھی تو ایک دعویٰ ہے، تو سیکھنے کے آداب کہاں ہمارے پاس؟ اور ہر عمل کا ادب اس عمل کا وضو ہے، ہر عمل کا ادب اس عمل کا، ارشاد فرمائیے ہر عمل کا ادب اس عمل کا وضو ہے۔ جس طرح نماز بغیر وضو کے نہیں، اس طرح وہ عمل بھی بغیر اس کے ادب کے نہیں۔ اگر عمل ہے مگر ان کی آداب کی رعایت نہیں ہے تو ایسے ہی ہے جیسے بغیر وضو کے نماز ہے، بغیر آداب کے عمل ایسا ہی ہے۔ طریق العشق کلھا آداب ادب النفس ایھا الاصحاب، یہ راستہ تو ادب کے بغیر طے نہیں ہوتا۔ ادب ایک ایسا دیا ہے، فرما دیجیے، جس کو ہاتھ میں لیے بغیر ایک قدم بھی اس راستے پہ نہیں چل سکے۔ ادب 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 ادب۔ اور سید الکونین سرور کونین، سید الکائنات سرور کائنات، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی۔ اب آپ غور فرمائیے، سب حضرات اہل علم جلوہ افروز، سب ہستیاں کبار مشائخ اہل اللہ اہل دل، یہ وقت انتہائی قبولیت دعا کا ہے۔
اور اگر اس کے بعد مزید گفتگو مزید کوئی عمل نہیں تو پھر ہمیں تقریباً 8 بجے نماز پڑھنے کی مقصد تو یہ ہے کہ زبدہ چونکہ حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم کے مبارک رسالہ، پھر حضرت شیخ الاسلام صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت اقدس شیخ الاسلام، یہ بھی ان ہستیوں نے، ان اساتذہ نے، ان مربیوں نے، ان بڑوں نے خود محبت سے وہ سارے پہلو دیکھ کر پوری طرح سانچے میں نپے تلی ترتیب کے ساتھ بہت احتیاط سے حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ شیخ الاسلام اس وقت عالم اسلام میں کھل کر فرمائیے، حق تعالی شانوں کا ہم سب پہ انعام ہے۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا منظوم کلام، وہ تو ایک شیخ وہ بڑے بڑے دفاتر کو اپنے اندر سموئے، جو منظوم ہے حق تعالی شانہ کی یاد میں کیسے گم ہے اور کیا تعبیرات، یہ سب الہامی، یہ آورد نہیں، آمد ہی آمد۔ پنہاں پردوں میں ہے اور جلووں کی تابانی ہے، پردہ ہے، مجھے فرما دیجئے پردہ ہے تو سورج کی کرنیں بھی ادھر نہیں آتی نا، پردہ ہے، مگر عجیب بات ہے پنہاں پردوں میں ہے اور جلووں کی تابانی نہیں جاتی، وہ ہستی خود کو منواتی تو ہے جانی نہیں جاتی۔ اور اسی کو حضرت عارف باللہ رومی ثانی ساقی عصر مجدد غرض بصر حضرت اقدس شیخ العرب والعجم، یہ اس لیے کہوں گا مبالغہ نہیں ہے چونکہ حضرت کا خاص طور پہ جو یہ موضوع ہے غزل بصر، حضرت اس کے مجدد ہے عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ رحمت واسعہ۔ اس لیے شیخ العرب والعجم کہوں گا کہ مدینہ منورہ، جامعۃ مدینہ منورہ اور جامع ام القریٰ مکہ مکرمہ کے شیوخ کبار اساتذہ جب حضرت کے مواعظ عربی میں ترجمہ ہو کے وہاں پہنچے ہیں، وہ حضرات تو ایسے فریفتہ سبحان اللہ، یہ مضامین اللہ اتنا استفادہ، میری موجودگی میں جو منظر ہم نے دیکھا، واللہ عالم عربی میں کیا کہیں گے، جو بڑے بڑے کنٹینر ہیں، بڑے وہ بھرے ہوئے مطبع سے بھرے ہوئے کتنی مقدار میں صرف حضرت کے مواعظ کے عربی میں اشتراک فریفتگی اور ایسے والہانہ انداز حضرت کے ان مبارک مواعظ سے استفادہ کا عربوں میں سبحان اللہ۔ تو ان کے خلیفہ مجاز بیع، یہ لفظ مجاز نہیں، ویسے مجاز تو ہے مگر یہ مجاز نہیں، یہ مجاز ہے، چونکہ مجازن خلیفہ نہیں ہے، یہ مجاز ہے، اجاز یجیز اجازتا۔ اب ان کے شیخ مجیز ہے اور یہ ان کے مجاز ہے، ان کو اجازت دی گئی ہے، خلیفہ مجاز نہیں ہے حقیقت میں۔ یہ تلفظ کیا ہے کچھ تو فرمائیے، خلیفہ مجاز بیعت فرمائیے۔ شاعر معرفت حضرت جناب خالد اقبال طائب صاحب دامت برکاتہم، ان کو شیخ کی عجیب شفقت بھری نگاہ، بہت پیار بھری نظر نصیب ہوئی، اور جب یہ خانقاہ میں گلشن اقبال کراچی حاضر ہوتے، دیکھیے اب ایک مرید کی شیخ کی نگاہ میں قیمت دیکھیے، تو حضرت فرماتے طائب تمہاری یاد سے طائب نہیں ہوئی، طائب تمہاری یاد سے طائب نہیں ہوں میں۔ اس پہ حضرت نے عرض کیا بصد شکر کے خاسر و خائب نہیں ہوں میں، یعنی نگاہ شیخ سے غائب نہیں ہوں میں۔
کیا وجد آفری ہے یہ فقرہ صدا بہار، تائب تمہاری یاد سے تائب نہیں ہو۔ وہ کیا عرض کرتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں ڈھونڈا تو دور تک کوئی پردہ نہیں ملا، ڈھونڈا تو دور تک کوئی پردہ نہیں ملا، دیکھا تو کہیں تیرا جلوہ نہیں ملا۔ ہم نے کہا کہ ہر طرف تجلیات ہیں، ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے، اس کا مطلب جلوہ افروز۔ دیکھا تو کہیں تیرا جلوہ نہیں ملا، اس کا معنی ہے کہ پردہ ہے پیچھے، پردے کے پیچھے۔ ڈھونڈا تو دور تک کوئی پردہ نہیں ملا، اہل خرد نے عقل سے چاہا خدا ملے، ظاہر ہے ایسے ملنا نہیں تھا، نہیں ملا۔ اچھا آگے چل کر اللہ خوشیاں ہیں ساتھ ساتھ، کبھی غم ہے آس پاس، وہ جب بھی ملا ہے مجھے تنہا نہیں ملا۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں حمد ہے یہ اللہ مشام جام معطر ہے غضب کا، یعنی میرے رواں رواں بال بال خوشبو سے مہک اٹھا ہے، کیا وجہ ہے؟ مشام جام معطر ہے غضب کا، ہے تیرے ذکر میں خوشبو بلا بلا، جو ہی آپ کا پاک نام لیا رواں رواں خوشبو سے معطر ہو گیا۔ اسی کو حضرت مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ فرماتے میں جب زبان سے لفظ اللہ کہتا، ہم زبان سے عرض کریں اللہ، فرماتے ایک دفعہ اس میں ذات زبان پہ لاتا، اتنی مٹھاس، ذرا فرماتے جائیے، اتنی مٹھاس، اتنی مٹھاس، اتنی مٹھاس نصیب ہوتی ہے، یوں لگتا ہے میرے بدن پہ جتنے بال ہیں ہر بال سے شہد کی نہریں پھوٹ پڑی۔ مشام جام معطر ہے غضب کا، ہے تیرے ذکر میں خوشبو بلا کی، مرادیں میرے گھر آئی ہیں چل کر، میں نے دعا مانگی ہے ایک دم اس کی قبولیت نظر آئی، میرے گھر آئی ہیں مرادیں میرے گھر آئی ہیں چل کر، کب مچل کر جب کبھی میں نے دعا کی، مچل کر جب کبھی میں نے دعا کی۔ اللہ منظوم وعظ بھی ہوا، حضرت دامت برکاتہم کا منظوم وعظ، یقیناً ہم سب اس سے بہرور ہیں، دامن نبی لبریز ہیں، اللہ جل شانہ سمیٹنے کی، اور جو علم ہے اس پہ عمل کی، جو نقوش میں ہے وہ نفوس میں ہے، جو سطور میں ہے سین وہ صدور میں آ جائے، جو کاغذ کی کتاب میں وہ زندگی کی کتاب میں نظر آئے۔ امام العصر خاتم المحدثین فی الہند، آیت من آیات اللہ، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، سبھی افسردہ دارالعلوم دیوبند میں بھی، جامعہ اسلامیہ ڈھابیل میں بھی، سب جمع ہے، تعزیت ہے۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے تسلی، خود بھی گریا، خود بھی آنسو دے رہے، طلباء کرام جو رو رہے، تسلی دیتے ہوئے فرمایا اے طلباء کرام آپ کیوں رضا، کیوں صدمے میں ہو؟ الحمدللہ آپ کی تشنگی کی شرابی کے لیے حق تعالی شانوں کے فضل و کرم سے، ان کی توفیق سے ہم ابھی موجود ہیں، مگر ہم رو رہے ہیں کہ ہم اپنی تشنگی، ہم اپنی پیاس کہاں بجھائیں۔ حضرت شاہ صاحب اور یہ فرمایا ہمیں کسی مسئلہ کی ضرورت پیش آتی تھی، کتابوں میں بعد میں مراجعہ ہوتا ہے، حضرت شاہ صاحب کی زندگی کی کتاب میں پہلے ہم دیکھتے تھے، فرما دیجیے جو علم میں ہے وہ عمل میں آئے، جو کاغذ کی کتاب میں وہ زندگی کی کتاب میں نظر آئے، تطبیق فرمائیے
اللہ دربار الہی میں پھر فرمائیے داخلہ، اور میری رائے اس میں جو میں خود عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے، دربار الہی میں داخلہ ہر اس شخص پر حرام ہے جو مخلوق کی نگاہ میں اپنا کوئی مرتبہ چاہتا ہے۔ اس ملفوظ کے بعد اگر کوئی پوچھا تو نہیں، کسی نے مجھ سے پوچھے فراغت کب ہوئی تو میں عرض کروں گا آپ فراغت کا پوچھتے ہیں، پتہ نہیں داخلہ بھی مجھے ملا ہے، کیونکہ ایک ہی شرط دربار الہی میں داخلے کی شرط ایک، وہ کیا ہے کہ مخلوق کی نگاہ میں اپنا کوئی مرتبہ اپنا چاہتا، میرے لیے بھی کوئی اٹھے گا، میرا بھی اکرام ہوگا، میرا بھی استقبال ہوگا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، میرے عزیزوں، مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے، مجہولات میری زیادہ ہیں، معلومات نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ نے میری اصلاح فرمانی ہے، ابھی بھی فرما سکتے، خط کے ذریعے فرما سکتے، اتصال تو ممکن نہیں ہے چونکہ جوال استعمال نہیں کرتا، جوال سے طبیعت میں وحشت استعمال نہیں کرتا، گھنا، چونکہ یہ جو جوال ہے، جب سے جوال آیا ہے نسبتوں پہ زوال، یہ موبائل سبب رذائل ہے۔ اور کسی نے کہا کہ آپ نے فرما دیا، ہم نے موبائل چھوڑ دیا، ہم نے کہا ماشاء کئی برس پرانی بات، مگر وہ کہنے لگے مگر سم میں نے پاس رکھی ہے چونکہ والدہ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا سم تو زہر، اصل تو زہر یہ ہے، سم کس کو کہتے فرما دیجیے۔ ابھی دیکھیے المنجد ہے، مصباح اللغات، جو بھی آپ نکال کے دیکھیے، سم سم زہر تو اندر رکھی، کیا کیسے اللہ جل شانہ ملیں گے، کیسے ملیں گے، نہیں ملتے۔ مجھے فرمائیے آپ نے دودھ کے لیے بھیجا، دودھ لاؤ، بچہ ہے، غفلت ہے، کھیلتا ہوا جا رہا ہے، برتن گراتا ہے، اٹھاتا ہے، کھیلتا ہوا جاتا ہے، برتن آلودہ ہو گیا، اس میں گوبر ہے، گندگی اس میں آلودہ ہو، دودھ والا دودھ نہیں ڈالے، بیٹا دودھ پاک ہے، برتن ناپاک، پاک چیز ناپاک برتن میں نہیں ڈالی جائے۔ فرمائیے اس لیے مدارس دینیہ میں تعطیلات نہیں ہوتی، تشکیلات، خاصلاسۃ ایام، اسبوع ہے، 10 ایام، بقرہ عید ہے، مگر تشکیلات چونکہ ذمہ داری، انہوں نے جا کر پورے علاقے کی، پورے محلے کی، پورے خاندان کی فکر کرنا، جا کر زیادہ مصروف، جو سیکھا ہے سکھانا، جو پڑھا ہے پڑھانا، جو پایا ہے آگے پہنچانا۔ اس لیے تبلیغ اور تعلیم، میرے ساتھ ارشاد فرمائیے، تبلیغ اور تعلیم کو ساتھ رکھنا سنت کے زیادہ قریب۔ حق تعالی شانہ کا کرم ہے، جامعہ فرقانیہ میں اکابر کی، مشائخ کی، بزرگوں کی نسبت، کتنے اکابر مشائخ کے مبارک قدم یہاں لگے، وہ سب برکات محفوظ ہیں، ہمیں قدر کرنا ہے، ہمیں پلکوں سے بھی یہاں کے ذرات کو اٹھانا ہے اور اپنے دامن میں سجانا ہے۔ جس کو جو کچھ ملا ہے ادب سے ملا ہے، فرمائیے جو کچھ ملا ہے ادب سے ملا ہے۔ دعوت کا کام، تبلیغ کی محنت، تعلیم اور تبلیغ دونوں ساتھ ساتھ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ فرماتے، جو ہدایت پر آتے ان کو تعلیم فرماتے۔ تو یہ تبلیغ کا وقت ہے، یہ اختیاری نہیں، لازمی، یہ تعلیم کے حصے میں، اس کے اندر داخل۔ اب جو درجہ دورہ حدیث شریف سے پہلے وہ حضرات چلائے ان کا، اور وہ واضح اپنے والد گرامی سے، والدہ ماجدہ سے، سرپرستوں سے واضح فرما دیں گے کہ یہ جو 40 یوم ہے، چلہ ہے، یہ بھی تعلیم کا حصہ ہے۔ ابھی ہم فارغ، ابھی فرصت نہیں ہے، بہت مشغول ہے، بہت مصروف ہے۔
ہاں اللہ جل شانہ کرم فرمائے اور قبر میں جا کر اللہ تعالیٰ آرام کی توفیق دے دے، اور قبر میں جا کے اللہ جل شانہ سکون دے دے۔ اب تو مدرسہ حضرت مفکر اسلام حضرت اقدس حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مدرسہ کو قرار کہاں ہے، مدرسہ میں چھٹی کہاں ہے؟ اللہ کی قسم دنیا میں ہر ادارے، ہر مرکز، ہر فرد کو راحت اور فراغت کا حق ہے، اس کو اپنے کام سے رخصت مل سکتی ہے، مگر مدرسہ کو چھٹی نہیں۔ دنیا میں ہر مسافر کے لیے آرام ہے، لیکن یہ مدرسہ وہ مسافر ہے جس پر راحت حرام ہے۔ اگر زندگی میں ٹھہراؤ ہو، سکون و وقوف ہو تو حرج نہیں، مدرسہ بھی چلتے چلتے دم لے لے، لیکن جب زندگی رواں دواں ہے تو مدرسہ میں جمود اور تعطل کی گنجائش کہاں ہے؟ مدرسہ کو قدم قدم پر زندگی کا جائزہ لینا، بدلتے ہوئے حالات میں احکام دینے، ڈگمگاتے ہوئے قدموں کو جمانا۔ مدرسہ اگر زندگی سے پیچھے رہ جائے، یا تھک کر بیٹھ جائے، یا کسی منزل پر قیام کر لے، یا اس کو کوئی مقام خوش منظر نظر آئے وہاں ٹھہر جائے، تو زندگی کی رفاقت اور قیادت کون کرے؟ سرود ازلی اور پیغام محمدی زمانے کو کون سنائے؟ مدرسہ کا تعطل، قیادت سے کنارہ کشی، کسی منزل پر قیام خودکشی کے مرادف ہے۔ انسانیت کے ساتھ بے وفائی کا ہم معنی ہے، اور کوئی خود شناس فرض آشنا مدرسہ اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہ تلفظ کیا ہے؟ مدرسہ، مدرسہ، مدرسہ نہیں۔ میم مفتوح ہے، متحرک ہے، دال ساکن ہے، دال متحرک نہیں، مدرسہ نہیں ہے، مدرسہ، راہ پھر مفتوح ہے، مدرسہ فرمائی، مدرسہ۔ ہم ایک طالب العلم کی حیثیت سے بہت نازک، بہت عظیم مقام پہ فائز ہیں۔ ہم نہیں جانتے اس وقت دنیا کی کسی جماعت یا کسی گروہ کا کام اتنا نازک، وسیع اور اہم ہو۔ دوبارہ غور فرمائیے، حضرت فرماتے ہیں مدرسہ کا ایک سرا نبوت محمدی سے ملا ہے، دوسرا سرا زندگی سے ملا ہے۔ مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ سب سے بڑی کارگاہ ہے، سب سے بڑا کارخانہ ہے، جہاں آدم گری ہوتی ہے، جہاں انسان بنائے جاتے ہیں، مردم سازی کا کام ہوتا ہے، جہاں دین کے داعی، اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں۔ مدرسہ عالم اسلام کا بجلی گھر ہے، پاور ہاؤس ہے، جہاں سے اسلامی آبادی بلکہ انسانی آبادی میں بجلی تقسیم ہوتی ہے۔ مدرسہ وہ کارخانہ ہے جہاں قلب و نگاہ، ذہن اور دماغ ڈھلتے ہیں۔ مدرسہ وہ مقام ہے جہاں سے پوری کائنات کا احتساب ہوتا ہے، پوری انسانی زندگی کی نگرانی ہوتی ہے۔ مدرسہ کیا ہے؟ میرے ساتھ فرمائیے، مدرسہ کا ایک سرا آپ علیہ السلام کی نبوت سے ملا ہوا اور دوسرا سرا اس زندگی سے ملا۔ مدرسہ آپ علیہ السلام کی چشمہ حیوان سے پانی لیتا ہے، زندگی کے کھیتوں کو سیراب کرتا ہے۔ اگر مدرسہ بیچ میں سے ہٹ جائے، اپنا کام چھوڑ دے، زندگی کے کھیت سوکھ جائے، انسانیت مرجھانے لگے، نہ تو میرے نبی علیہ السلام کی نبوت کا دریا پایاب ہونے والا ہے، نہ انسانیت کی پیاس بجھنے والی ہے، نہ آپ علیہ السلام کی چشمہ فیض سے بخل اور انکار ہے، نہ انسانیت کی کاشہ گدائی کی طرف سے استغناء کا اظہار ہے۔ ادھر سے انما انا قاسم واللہ یعطی کی صدا مقرر ہے، تو ادھر سے حل من مزید کی فغان مسلسل۔ مدرسہ سے بڑھ کر دنیا میں کون سا زندہ متحرک اور مصروف ادارہ ہو سکتا ہے؟
میرے ساتھ فرمائیے زندگی کے مسائل بے شمار، زندگی کے تغیرات بے شمار، زندگی کی ضرورتیں بے شمار، زندگی کی غلطیاں بے شمار، زندگی کی لغزشیں بے شمار، زندگی کے فریب بے شمار، زندگی کے رہزن بے شمار، زندگی کی تمنائیں بے شمار، زندگی کے حوصلے بے شمار۔ اور مدرسہ نے جب زندگی کے ہر قدم پر رہنمائی اور دستگیری کا کام ذمہ لیا ہے، اب اسے فرصت کہاں ہے؟ فرمایا پھر غور فرمائیے، ایک سرا مدرسہ کا آپ علیہ السلام کی نبوت سے چشمہ فیض سے جڑا ہوا ہے، دوسرا سرا انسانیت۔ مدرسہ آپ علیہ السلام کی پاک تعلیمات سے فیض پاتا ہے، انسانیت کے کھیتوں کو سیراب کرتا جاتا ہے۔ فرمائیے یہی ہمارے کام کی نزاکت، یہی ہماری عظمت کی دلیل۔ یہ لفظ عظمت ہے، عظمت نہیں، عظمت فرمائیے۔ اور برکت نہیں، را مفتوح ہے، متحرک ہے، برکت، اور یہ مفتوح ہے، عظمت نہیں۔ چنانچہ یہی ہماری عظمت کی دلیل نبوت محمدی سے وابستگی اور اتصال، جہاں ایک بہت بڑی خوش نصیبی سرفرازی ہے میرے بزرگوں بھائیوں عزیزوں، وہاں ایک عظیم ذمہ داری بھی ہے۔ ہماری ذمہ داریاں دیکھیے، ہمارے اندر غیر متزلزل یقین اور راسخ ایمان ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ حوصلہ اور ہمت ہونی چاہیے کہ ساری دنیا ملتی ہو، ساری دنیا قدموں میں آتی ہو، اس کے ایک نقطہ سے بھی آپ علیہ السلام کی پاک امانت جو ہمارے پاس ہے، اس کے ایک نقطہ سے بھی دستبردار ہونے کے سوال پر سوچنا بھی مشکل۔ ہمارے دلوں میں دین کی حمایت نصرت کا جذبہ موجود ہو، ہمارا دین اس نعمت، اس دولت وحی الہی قرآن و سنت کی حامل بننے کی نعمت، اس پر فخر اور شکر سے لبریز۔ ہمیں اس کی صداقت، اس کی معقولیت، علم دین کی ابدیت، اس کی ہر زمانہ میں صلاحیت، اس کی بلندی اور برتری، اس کی معصومیت غیر متبدل یقین۔ ہم اس کے مقابلے میں ہر چیز کو پورے اطمینان کے ساتھ جاہلیت کی میراث سمجھتے ہو۔ ہم جہاں احکام خدا بندی، تعلیمات اسلامی کو سن کر سمعنا و اطعنا کہیں، میرے ساتھ فرمانا، فرمائیے ہم جہاں احکام الہی، تعلیمات اسلامی کو سن کر سمعنا و اطعنا کہیں، وہاں جاہلیت کے نظام، جاہلیت کے علمبرداروں کو خطاب کر کے کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ایسے ہم ان کو ایسا یقین ہو، غیر متبدل غیر متزلزل یقین ہو۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله۔ ہم اسلام ہی کی رہنمائی اور آپ علیہ السلام ہی کی روشنی میں دنیا کی نجات کا یقین رکھیں۔ ہمارا اس عقیدے پر غیر متزلزل ایمان ہو کہ اس طوفان نوح میں سفینہ نوح صرف آپ علیہ السلام ہی کی نبوت ہے اور آپ کی تعلیمات۔ ہم یقین کرتے ہیں افراد اور قوم کی سرفرازی اور سربلندی کی شرط صرف آپ علیہ السلام کا اتباع ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی کے آبروئے ہر دو سراز کسے کے خاک درش نیز خاک بر سرے ہو۔
ہم تعلیمات نبوت کو علم کا لب لباب اور حقیقت الحقائق سمجھ ہم اس کے مقابلے میں تمام دنیا کی الہیات اور فلسفہ معبد الطبیعیات اور قیاسات اور روایات کو افسانہ اور خرافات سے زیادہ وقت دینے پہ تیار نہیں۔ ہم توحید کی حقیقت سے واقف ہوں، بلکہ اس پر مصر شرک اور تمام دنیا کے علم الاسلام کو خواہ وہ کسی ہی پرجلال علمی اصطلاحات کا لباس پہن کر فلسفہ کی زبان میں ہمارے سامنے آئے، ہم حقارت کی نظر سے دیکھیں اور زخرف القول غرورا سے زیادہ رتبہ دینے کو آمادہ نہ۔ ہم سنت کی اتباع کے حریص ہوں، آپ علیہ السلام مبارک نسبتوں کی اتباع کے حریص ہوں۔ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین، بدعات کے مضر ہونے نامقبول ہونے پر ہمیں شرع صدر، ہم اعتقادی ذہنی فکری قلبی ذوقی علمی عملی حیثیت سے آپ علیہ السلام کی نبوت کی جامعیت اور عملیت کے قائل اور اس کی خود عملی تفسیر۔ حضرت فرماتے ہیں مفکر اسلام رحمہ اللہ، دوستو دنیا کے مقابلہ میں ہمارا امتیاز یہی ہے، ان حقائق پر دوسروں کا ایمان اجمالی کافی ہے، مگر ہمیں اس پر پورا ذہنی اطمینان اور شرع صدر ہونا ضروری، ہمارا صرف قائل ہونا کافی نہیں، اس کا داعی ہونا ضروری، دوسروں کا یقین لازمی ہو تو کافی ہے، ہمارا یقین متعدی ہونا چاہیے جو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کے یقین کو بدل ڈالے، ان کو بھی یقین سے لبریز کر ڈالے، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم اس نعمت کی دل و جان سے قدر کرتے ہوں اور ہمارا یہ عقیدہ، یہ ہمت اور حوصلہ بے خودی کی اس حد تک نہ پہنچا ہو کہ ہم یکرہ ان یعود الى الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار کی حقیقت کو نہ پا چکے ہو۔ تعلیمات نبوت سے دوسروں کی سرسری واقفیت کافی ہے، مگر ہمارے لیے علوم نبوت میں رسوخ، علم نبوت سے عشق، علم نبوت میں فنائیت کا مقام، علم نبوت پر اصرار ضروری ہے۔ اس کے بغیر دعوت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ دعوت اور تحریکوں کے اس طوفانی دور میں میرے عزیزوں ہم اس عزم کے بغیر کوئی اپنی خصوصیت قائم نہیں کر سکتے۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ علیہ السلام کی نبوت میں جس طرح علوم و احکام کا ایک بے پایان دفتر، وسیع ترین ذخیرہ چھوڑا ہے، فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَكِنْ وَرَّثُوا هَذَا الْعِلْمَ۔ یہ ذخیرہ قرآن و حدیث فقہ و احکام کی صورت میں محفوظ ہے، اور الحمدللہ مدارس دینیہ اس کی خدمت اور اشاعت کا بہت بڑا مرکز۔ اسی طرح نبوت نے کچھ اور صاف و خصوصیات اور کیفیات بھی دیے، جس طرح پہلا سرمایہ نسل در نسل منتقل ہوتا آیا ہے، وہ کون سا؟ علوم و احکام۔ فرمائیے علوم و احکام، ان کا ذخیرہ قرآن و حدیث فقہ و احکام کی صورت میں محفوظ ہے، اور یہ نسل در نسل منتقل ہوتا آیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کی حفاظت اشاعت کا انتظام فرمایا۔ اسی طرح دوسرا سرمایہ بھی برابر منتقل ہوتا رہا ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس کی حفاظت کا بھی انتظام فرمایا، اور وہ دوسرا ذخیرہ آپ علیہ السلام کی نبوت کا دوسرا ذخیرہ، وہ اوصاف اور خصوصیات، وہ کیا ہے؟ یقین ہے، اخلاص، ایمان و احتساب ہے، تعلق مع اللہ، انابت الاللہ، خشوع و خضوع ہے، دعا و ابتہال ہے، استغناء و توکل ہے، اعتماد علی اللہ ہے، در
اور تو محبت ہے، خود شکنی ہے، خودداری ہے۔ نبوت علوم و احکام اور اوصاف و کیفیات دونوں کی جامع۔ آپ نے فرمانا ہے اپنی زبان مبارک سے، نبوت علوم و احکام اور اوصاف و کیفیات دونوں کی جامع۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت سے صرف علوم و احکام لینا اور کیفیات اور اوصاف نہ لینا ناقص وراثت ہے، ناقص وراثت۔ فرمائیے صرف علوم و احکام لینا، اوصاف و کیفیات کو حاصل نہ کرنا، یہ ناقص وراثت ہے، نامکمل نیابت ہے۔ دنیا میں جن لوگوں نے نبوت کی نیابت کی، علوم نبوت حق تعالی شانہ نے ان کے ذریعے آگے پہنچائے، پھیلائے، اسلام کی امانت انہوں نے اگلی نسلوں کو پہنچائی۔ وہ صرف ایک حصے کے امین نہیں، وہ دونوں دولتوں سے مالا مال تھے۔ اب بھی اسلام کی دعوت، اسلامی انقلاب صرف پہلے حصے سے برپا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں جن اسلاف کی طرف نسبت کا شرف حاصل، وہ ان دونوں خصوصیتوں کے جامع۔ ہم اگر حقیقی نیابت کے منصب بلند پر سرفراز ہونا چاہتے ہیں، ہمیں اس جامعیت کے لیے اپنے کو پگھلانا۔ فارغ ہو گئے، فارغ کو فارغ فرما دیا، حرف غلط کی طرف فارغ کر دیا، اس کو فارغ کر دیا، اس کو بھیج دیا۔ فرمائیے کسی جگہ پہ واللہ عالم، زیادہ بات میں کیسے عرض کروں گا، کسی نے کہا کب کی بات ہے نہیں بتاتا، انہوں نے کہا اس کو بھیجا ہے، لیکن میرے ساتھ بات نہیں پہنچی۔ پھر میں نے کہا کس کو بھیجا ہے، انہوں نے کہا اس کو بھیج کو، میں نے کہا کس کو بھیجا ہے، اس میں تو بھیجا ہی نہیں۔ اگر اس میں بھیجا ہوتا تو وہ تو بے جا ہے، بے جا، بات واضح نہیں ہے۔ آپ نے بھیجا ہے، مگر جس کو بھیجا ہے، جس کے ہاتھ بھیجا ہے اس میں نہیں ہے، اس کو یہ چیز دے کے بھیجنا جو آپ نے بھیجا ہے وہ بے جا ہے۔ واللہ عالم، اس بات سے کیا بات سامنے آئی؟ واللہ عالم۔ ایک بات تو ہونی چاہیے، محی سنہ حضرت اقدس، میں خاموش ہو جاتا ہوں، محی سنہ کہ اتنا حضرت کے اسم گرامی سے چپکا ہوا ہے، احیاء سنت کا میرے رب نے اتنا کام لیا۔ ہم لفظ شیخ الحدیث اس وقت میں جب زبان پہ لاتے تھے، پوری فضاؤں میں نگاہ ایک ہی حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمہ اللہ، اور جب محی سنہ ہم کہتے ہیں تو خالی جگہ پر حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ، ان کے خادم خاص جدہ میں تھے۔ وہ حاجی ضیاء الحق صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے مطار جدہ سے حضرت کو لیا ہوائی اڈے سے، اور مکہ مکرمہ لے جا رہا تھا۔ ایک سوال دماغ میں گردش کر رہا تھا، حضرت سے پوچھنے کی ہمت نہیں تھی، وہ یہ تھی کہ یہ جو بیعت کا تعلق ہے، اپنی اصلاح کی فکر ہے، عامت الناس کو تو ہونی چاہیے، وہ تو ضروری ہے، مگر حضرات علماء کرام ان کو کیا ضرورت؟ یہ خود دوسروں کی اصلاح فرماتے ہیں، یہ خود علوم نبوت کے حاملین ہیں، یہ خود انہیں کیا ضرورت ہے؟ عامت الناس کو تو ہے، ان کو ضرورت نہیں، یہ کیوں جاتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ابھی ہمت نہیں تھی، اتنے میں محطہ بنزین آیا، بنزین محطہ پیٹرول بم، وہاں ہم نے بھی اپنی سیارہ کو مملو کرانا تھا، تو دیکھا تو بڑے بڑے خزان جو پیٹرول کے ٹینکر، وہ بھی وہاں قطار میں کھڑے، وہ بھی بات واضح نہیں، وہ بھی وہاں کھڑے ہیں،
ڈلوانے کے لیے. تو حاجی صاحب فرماتے ہیں حضرت نے مجھے دیکھ کے مسکرا کے پوچھا حاجی صاحب ہماری تو کار ہے ہمیں ضرورت ہے اور ہم اس لیے یہاں رکے ہیں تاکہ پٹرول خزان میں ڈل جائے اور مکہ مکرمہ میں پہنچنے میں آسانی ہو. مگر یہ تو اپنے اوپر انہوں نے لادا ہوا, یہ تو دوسروں کے ٹینک بھرتے نہیں. بات یہ تو اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں, یہ دوسروں کے ٹینک بھرتے ہیں, یہ یہاں کیوں کھڑے ان کو تو یہاں نہیں ہونا ہے, یہ تو دوسروں کے ٹینک بھرتے ہیں. بڑے بڑے پیٹرول بم محطات ان کی انتظار میں, یہ جائیں گے ان کے خزان بھریں گے, خزان کہیں گے ٹینک. چنانچہ یہ کیا معاملہ ہے, یہ بھی یہاں کھڑے ہیں. تو حاجی صاحب فرماتے میں نے عرض کیا حضرت اوپر تو لادا ہوا ہے مگر پہنچانے کے لیے جہاں ہونا چاہیے, ظاہر ہے اوپر تو لاتا ہے مگر اپنی ٹینکی خالی ہوگی تو چل نہیں سکیں, آگے دوسروں تک پہنچا نہیں سکیں گے, تو وہاں ڈلوانے کے لیے ان کو بھی یہاں آنا پڑتا ہے. تو بس فرمایا یہی اہل علم کو بھی اسی طرح. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بات واضح نہیں ہوتی. چنانچہ حضرت مفکر اسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم حقیقی نیابت کے منصب بلند پر سرفراز ہونا چاہتے تو ہمیں اس جامعیت کی کوشش میں اپنے کو پگھلانا, اس کے بغیر یہ حضرت کے مبارک ملفوظات, اور میرا خیال ہے اس کو تقریباً 60 سے زیادہ برس ہو گئے. یہ دارالعلوم دیوبند میں 1954 میں حضرت نے یہ بیان فرمایا. 1954 کا معنی پاکستان کے وجود میں آنے کے 6 برس, اور اب کتنے برس ہو چکے, 68 69 70 تقریباً اتنے برس پہلے دارالعلوم دیوبند حضرت نے وہاں ارشادات فرمائے. طالبان علوم نبوت کا مقام اور ان کی ذمہ داریاں. اب ذرا غور فرمائیے, سب سے پہلا مخاطب میں خود ہوں, غور فرمائیے. اس کے بغیر یعنی دونوں نسبتوں کی جامعیت کو لیے بغیر, بات صرف علوم و احکام کو لینا اور شاف و کیفیات کو چھوڑ دینا, یہ ناقص وراثت, نامکمل نیابت. اور حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ اور ان کی دینی دعوت جو کتاب ہے اس کے مقدمہ میں حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے دوسرے پیرائے میں اس کو ذکر فرمایا ہے. حضرت فرماتے ہیں اسلام کی تاریخ گواہ کہ اسلام میں ہمیشہ رات کے راہب بھی دن کے سپاہی ثابت ہوئے, اور فرمایا آنکھوں کا نور شب بیداری سے بڑھتا ہے, زبان کی تاثیر ذکر کی کثرت سے پھیلتی ہے, اور چونکہ خود اپنے کو سنا رہا ہوں تو بار بار سناتا ہوں, جھوڑتا ہوں اپنے کو کہ تہجد میں اپنے کو اٹھائے بغیر ہم یہ ذمہ داری نہیں اٹھائیں. قم اللیل الا قلیلا, قم اللیل الا قلیلا, نصفہ او انقص منہ قلیلا, او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ان ناشئۃ اللیل, اب تعبیر تو ملاحظہ فرما, ان ناشئۃ اللیل. آئیے جسمانی ورزش کرنے والے, کلبوں میں جانے والے, بہت وزن اٹھانے والے, اپنے جسم کو توانا رکھنے والے, صرف ایک پہلو پہ نگاہ رکھنے والے, روح کو بھلا دینے والے, روح کے تقاضوں کو چھپا دینے والے, صرف جسم کے تقاضوں کو آگے رکھ کر اپنے کو گھلا پگھلا دینے والے آئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ بھاری وزن نام نہیں آتا, میں اس وقت بھی ایک اپنی اصلاح کے لیے متوجہ ہوا, موضوع ادھر چلا گیا. وہ اصلاح یہ تھی
سٹیٹس، میں نے کہا تلفظ میں غلطی تو آپ اصلاح لینا چاہ رہا ہیں، خوفناک بیماری، خوفناک کینسر، توبہ کرو جی، میں کوئی اور اسی میں بڑے بڑے سدھے کیتے، میں پھر گل نہ ہوئی نا، میں تو نہیں آنا ہوں۔ ایک آدمی بھی باہر استقبال حضرت کوئی رہبر میں یہ صورت پوچھتا ہی کوئی، آپ نے مجھے بلایا اور پھر بلایا، میں پچھلی صفوں میں بیٹھا رہا، نہ ہی نہیں لکھتا حضرت کئی دن میں توڑے نال سارے کم میں کیتے، خدمتہ میں کی تھی، میرا نا ہی نہیں، دعا وچ بھی نا میرا نہیں، چھڈو جی کی فائدہ۔ ایک صاحب نے خود مجھے کہا میں ہن حج نہیں کرنا چاہیے، چونکہ فرض حج ہو چکا تھا، وہ نفل حج ویسے کرتا تھا، لوگوں کے پیسے، لوگوں کے بہت سے حقوق اس کے ذمہ تھے، اور ویسے نفلی حجوں پہ زور دیتا تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ یہ مقروض ہے، اس نے اتنا پیسہ دبایا ہوا۔ تو مجھے بتائیے، یہ لوگوں کے حقوق اس کی گردن پہ ہیں، نفلی حج ضروری ہے، یہ بہرحال نہیں کرنا چاہیے اس کو، تو یہ حقوق ادا کرتا ہے، بہرحال کیوں، سبب کیا؟ اس نے کہا میں 6 حج کیتے، میں ابھی تک کانپتا ہوں، سنا ہے میں مگر ڈر گیا ہوں، کہتے ہیں میں 6 حج کیتے، کوئی استقبال ہی نہیں، کوئی میرے کو دعا سے ہی نہیں آندا، چھڈو جی کی فائدہ آجدہ، کوئی دعا کرانا سے نہیں آندا، کوئی پوچھدا ہی نہیں ہے، چھڈو کی فائدہ۔ وہ بات یہاں رہ گئی، تبلیغ میں سب سے پہلے جو سنی سیکھی ابھی تک نہیں، وہ بات وہاں رہ گئی، اسٹیٹس۔ تیسری بات یہ سب اپنی اصلاح کے لیے۔ حضرت مولانا علی اکبر صاحب تشریف فرما ہے، حضرت جو پہلا سے روزہ، سب سے پہلا سے روزہ مدنی مسجد مظفر آباد جماعت میں جب روانہ ہوئے، تو پہلی بات جو ابھی تک یاد ہے وہ یہ ہے، ہمیں ہدایات دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یوں سمجھنا، 11 ساتھی تھے غالباً، سب اصحاب کہف، سب کیا خالی جگہ، پھر آپ اکیلے میں خاموشی میں پر فرمائیے کہ میں بس یہ سب اصحاب کہف اور میں ان کا بس یہ سمجھنا، پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا کہ مجھے تعلیم نہیں دی، میرا بیان نہیں کرایا، میری رائے نہیں لیتے، میں نے پوچھ دے نہیں ہے، میں نہیں مانی، بس پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں، ختم۔ مٹنے کا غم نہ خود کو مٹانے کی آرزو، کرنے چلے ہیں آپ کو پانے کی آرزو، مٹنے کا غم نہ خود کو مٹانے کی آرزو، کرنے چلے ہیں آپ کو پانے کی آرزو۔ ایسا نہیں ہو، ایسا اپنے کو مٹائے بغیر، اور پنجابی کا مٹنا اس وقت تک نصیب نہیں ہوتا ہے جب تک اردو کا مٹنا نصیب نہ ہو۔ اب تو مسجد ابو القاسم رب نے دے دی، بڑا انعام ہے، فرمائیے، اس لیے ہمیں بہت قدر کرنا ہے، شب جمعہ کا بہت اہتمام، انشاءاللہ شب جمعہ، میرا خیال ہے شب جمعہ مغرب کی نماز اپنے ہاں پڑھ کے جا کر عشاء سے پہلے بھاگانے کا نام ہے، شب جمعہ عصر سے پہلے وہاں پہنچ کر اشراق کے بعد، یہی بات ہے۔ میں نے آپ سے بارہا ذکر کیا، کسی علاقے کی بات، یہ تمنا ہوتی ہے کہ جہاں شب جمعہ ہو وہاں شب جمعہ ہی میں حاضری ہو، کوئی اور عمل، اس شہر میں کوئی اور عمل نہ ہو، شب جمعہ سب کو یہی کہنا، بھئی شب جمعہ کا وقت ہے، اس وقت آپ کہیں کوئی اجتماع کوئی نہ رکھیں۔ تو حاضر ہو گئے، مغرب ہو چکی تھی، ہم نے ایک جگہ ادا کی نماز با جماعت، اور پھر اس جگہ حاضر ہوئے جہاں شب جمعہ ہے۔ تو باہر ریڑیاں ہیں، اندر بیان ہو رہا ہے، باہر بازار سجے ہوئے ہیں، کچھ حضرات باہر کھڑے ہیں ریڑی، کوئی کیسٹ سن رہا ہے، شریطہ، کوئی چنے، کوئی پھل کھا رہا ہے، کوئی کتابیں دے۔ مجھے دیکھا تو انہوں نے محبت کی نظر مجھ پہ ڈالی، میں ٹھہر گیا، مصافحہ ہوا، میں نے تجاہل عارفانہ کرتے ہوئے پوچھا آپ یہاں کیسے؟ انہوں نے کہا ہم شب جمعہ میں آئے۔ فرمائیے، میں نے کہا ماشاءاللہ شب جمعہ میں، کہتے ہاں شب جمعہ میں آئے۔ میں نے کہا شب جمعہ اندر کے بیان کا نام ہے یا باہر کے بازار کا؟
وہ کہتے ہیں اندر کے بیان کا نام ہے. میں نے کہا پھر آپ شب جمعہ نہ کہیں کہ شب جمعہ پھر شب جمعہ تو اندر عمل اندر ہو رہا ہے, آپ باہر پھر رہے, بات نہیں واضح. اللہ اللہ, بس یہ بات ہے, مشغلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ سب اصحاب کہف ہیں, میں فرمائی بس خالی جگہ خود ہی پر کر لیتے.